نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس وقت انتہائی نازک حالات سے گزر رہی ہے، اور یہ وہ دور ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ فتنوں کا دور۔ تو آج مختلف فتنے جو وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور مختلف گروہ، مختلف جماعتیں جو مسلمانوں کے عقائد میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کی خبر دی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ کے ایک ٹیلے پر تشریف لائے۔ ثم قال هل ترون ما ارى، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، فرمایا کہ میں ملاحظہ فرما رہا ہوں تمہارے گھروں میں فتنوں کے گرنے کی جگہ کو جس سے بارش کے قطرات گرتے ہیں، جس سے بارش کے قطرات تسلسل کے ساتھ گرتے ہیں، تو اسی طرح میں آنے والے دور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح فتنے جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آئے دن نئے سے نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا جاتا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت نہیں۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پہلے خبر دی، فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے فرمان کے بغیر، آپ کے ارشادات کے بغیر قرآن مجید کی تشریح ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے ہم نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم کر لیں یا روزہ رکھنے کی تفصیل، دیگر احکامات کی تفصیل، تو قرآن مجید کے مفاہیم مطالب حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ارشادات عالیہ کی ضرورت ہوگی۔ تو الغرض مختلف فتنے ہیں، کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی آپ کے اہل بیت اطہار ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، معاذ اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے معاذ اللہ حکومت کی لالچ میں یہ سارا معاملہ کیا، یزید امیر المومنین تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ باللہ باغی قرار دیا جاتا ہے، کوئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے تھے، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ علیہ باللہ وہ منافق تھے اور ظاہراً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ الغرض مختلف قسم کے فتنے موجود ہیں، اور ایک ایسا فتنہ بھی ہے جس کو سلوک کلیت کا نام دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس مسلمان ہیں اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، بس یہی کافی ہے۔ تو یہ سب جنا مولویوں کے بنائے ہوئے معاملات ہیں، جھگڑے ہیں، تو وہ سب کو درست قرار دیتے ہیں۔
تو یہ بھی ایک خطرناک فتنہ ہے، کیونکہ جو شخص ایسا کہے گا کہ ہر کوئی درست ہے اور سارے گروہ ٹھیک ہیں، تو ایسا کہنے والا وہ ایک نیا فرقہ پیدا کر رہا ہے، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا انکار کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کیا ہے؟ یہ ابن ماجہ کتاب الفتن، ابن ماجہ کتاب الفتن، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، باب ہے افتراق الامم، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک کا نمبر رقم الحدیث ہے 3992۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افترقت الیہود علی 71 فرقۃ فواحدۃ فی الجنۃ و70 فی النار، وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ و71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ۔ فرمایا کہ یہود ان میں 71 فرقے ہوئے، ایک جنت میں اور 70 جہنمی، اور عیسائی ان کے 72 فرقے ہوئے، ان میں 71 جہنمی اور ایک جنتی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقۃ۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہے اور 72 جہنمی ہوں گے۔ قیل یا رسول اللہ من ہم؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے کہ جو جنت میں جائے گی، وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا الجماعہ، کہ وہ جماعت ہوگی جو جنت میں ہے، اور باقی جو 72 فرقے ہیں تو فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک جنتی ہوگا۔ اب یہ کہا جائے ہر کوئی ٹھیک ہے اور صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا کافی ہے، تو یہ درستنی احادیث طیبہ کا انکار ہے۔ جب احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ وضاحت فرما رہے ہیں کہ سارے جنتی نہیں ہیں، اختلافات ہوں گے، فتنے ہوں گے اور فرقے بنیں گے، وہ سارے جنتی نہیں ہیں، ان میں صرف ایک جماعت جو ہے وہ جنتی ہوگی اور باقی سارے وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ تلاش کیا جائے وہ کون سی جماعت ہے اور کون سے لوگ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مصداق ہیں، جن کو آپ جنتی قرار دے رہے ہیں۔ ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروہ وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی وہ جنتی گروہ ہیں اور ہم ہی نجات والے ہیں، لیکن محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی احادیث طیبہ میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باطل فرقوں کی نشاندہی کی، آپ نے ان کی علامات بیان کی، ان میں سے ایک خطرناک جماعت اور خطرناک گروہ جو دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے اور حدیث طیبہ میں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدترین مخلوق قرار دیا، تو ان کی علامات، نشانیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب احادیث طیبہ کو پڑھیں اور پھر دیکھیں وہ نشانیاں کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں، حتیٰ کہ ان کا کس خاندان کے ساتھ تعلق ہوگا، کس شہر کے ساتھ تعلق ہوگا، تو وہ ساری کی ساری باتیں احادیث طیبہ میں آپ نے وہ نشانیاں بیان کر دیں۔ تو اس کے بعد پھر کوئی شخص جو ہے نا وہ یہ کہے کہ ہمارے لیے رہنمائی نہیں، تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے کامل رہنمائی فرما کر گئے، اور جو گروہ انتہائی خطرناک تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس کی نشانیاں بیان کی۔ یہ کتاب المناقب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کتاب المناقب۔
بخاری شریف کتاب المناقب اور باب علامات النبوت فی الاسلام، کتاب المناقب باب علامات النبوت فی الاسلام، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 3610۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرمایا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخویصرۃ وهو رجل من بنی تمیم، فرمایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ اتنے میں ایک شخص ذو الخویصرہ آیا اور وہ بنو تمیم کا ایک فرد تھا۔ یہ بنو تمیم نجد کے علاقے میں ایک قبیلہ ہے، تو فرمایا کہ اس قبیلے کا وہ ایک شخص ذو الخویصرہ آپ کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ اعدل، اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ انصاف فرمائیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ یاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم میں انصاف عدل نہیں فرما رہے، تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، تجھ پر افسوس تو ہلاک ہو، جب میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا، کون انصاف کرے گا۔ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اسے قتل کر دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے ایسے ساتھی ہوں گے، فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، فرمایا کہ اس کے ایسے ساتھی ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے تم حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے تم حقیر سمجھو گے۔ فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن پاک پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کہ اس تیر کے پھل کو دیکھا جائے اس پہ کوئی نشان نہیں پایا جاتا، وہ سارا صاف ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی دین سے نکل جائیں گے، دین سے گزر جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن ان پر دین کا کوئی اثر نہیں پایا جائے گا، دین کی ان کے اندر کوئی علامت اور نشانی نہیں پائی جائے گی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں جو نا یہ وضاحت فرمائی کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، نمازیں بڑی پڑھیں گے لیکن جنا ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور حدیث پاک جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گروہ کی نشانیاں اور علامات بیان فرمائیں، تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 1445۔ تو یہ حدیث پاک ہے کتاب الفتن، باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق، کہ فتنہ جو ہے مشرق کی طرف سے آئے گا۔ تو اس کے اندر متعدد احادیث ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے کا بیان کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ حدیث کا نمبر ہے 7094، حدیث پاک کا نمبر ہے 7094۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، قالوا وفی نجدنا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے،
نجد میں بھی اللہ برکت نازل فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پھر دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ شام میں برکت نازل فرما، اے اللہ یمن میں برکت نازل فرما۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ وفی نجدنا، تو پھر صحابی راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ تیسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، فرمایا کہ وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے، اور فرمایا کہ وہاں نجد سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس شہر کا بیان کیا جس شہر سے شیطانی سینگ اور فتنہ رونما ہوگا۔ تو یہ علامات سنتے جائیں اور پھر دیکھیں یہ علامات جو نا ہاں جی کہ وہاں فتنے اور زلزلے ہوں گے، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا کہ وہیں سے جو نا شیطان کا سینگ نمودار ہوگا، شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے 4 اشخاص کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جو نا کچھ سونا آیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے وہ سونا 4 اشخاص کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ تو پھر بعض لوگوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک میں امانت دار ہوں، آسمان کی خبریں صبح و شام میرے بارگاہ میں آتی رہتی ہیں۔ تو پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبہات کس اللحیت محلوق الرأس مشمر الازار، فرمایا کہ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ اندر کو دھسی ہوئی تھیں، اور رخسار کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، اور اس کی پیشانی اونچی تھی، داڑھی بڑی بڑی تھی، گھنی داڑھی تھی، سر منڈا ہوا تھا، اور تہ بند بڑا اونچا باندھا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی تھیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈریے، انصاف فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو، کیا ساری زمین والوں میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا میں نہیں ہوں؟ تو جب وہ شخص جانے لگا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، ہو سکتا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سے ایسے نمازی بھی ہیں جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ تو پھر محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کے خیالات پر نقب لگانے کا جو مجھے حکم نہیں دیا گیا، میں ظاہر پر فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اب ظاہراً وہ نماز پڑھ رہا ہے، لہذا اس کے قتل کا میں حکم نہیں دوں گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہ شخص جانے کے لیے پلٹا، آپ نے اس کی طرف دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے جو نا انہو یخرج من دئد ھذا قوم، اس شخص کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی یتلونا کتاب اللہ رتبن، وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے، بڑے قاری قرآن ہوں گے، لا یجاوز حناجرہم یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیۃ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل ثمود، فرمایا کہ اگر میں ان کو پالوں تو میں ان کو اس طرح قتل کر دوں جس طرح قوم سمود کو
قتل کیا گیا، قوم سمود کی طرح میں ان کو ضرور بھی ضرور قتل کر دوں۔ تو اس سے متعدد احادیث ہیں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، جس میں یہ بتایا گیا